نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى فی الکلام المجید وفرقان حمید ان الدین عند اللہ الاسلام او کما قال ابراہیم علیہ السلام وجعلنا مسلمین لک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق السدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین
مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المستقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان دین کے آداب، دین کا ادب کیا ہے، اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی وہ پیارا مذہب ہے کہ جس سے اختیار کرنے کے بعد بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اور یہ لقب جو اس سے کلمہ توحید پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نبوت کا سلسلہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جا کے ختم ہوا، یعنی آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس آیت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کا اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا بس کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ یہی دین ہے، دین کل ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنا، اس کے آداب سیکھنا وہ بھی ضروری ہے۔ جب تک دین کے آداب معلوم نہ ہوں، دین کے آداب نہ سیکھے جائیں، بندہ مسلمان ہو کر بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بارہا اعلان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعاملوا الصالحات، نیک کام کرتے رہے۔ اور سورہ عصر کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم، وہ زمانہ کون سا ہے؟ عصر کے وقت کی قسم ہے یا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو یہاں بعد نے زمانے سے مراد وقت عصر لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں جس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کے تصدق سے ہمیں اللہ کا پتہ چلا، اس کی وحدانیت کا پتہ چلا، جنت اور دوزخ کا پتہ چلا، وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ محبوب مجھے قسم ہے تیری 63 سالہ زندگی کا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اے محبوب آپ کی 63 سالہ زندگی کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ ہاں، وہ نقصان کے اندر نہیں ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عامل الصالحات، نیک عمل کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ فقط کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، باقی سارے کاموں سے چھٹی مل گئی۔ نہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پہ کچھ قیود لاگو ہو جاتی ہیں، کچھ قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ دین کے آداب میں سب سے پہلا ادب اللہ رب العزت کا ادب ہے، پھر دوسرا ادب اس کے محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، اور تیسرا ادب اپنے سے بڑوں کا ادب ہے، پھر اپنے جیسوں کے ساتھ ادب ہے، اپنے سے چھوٹوں کا ادب ہے۔ یہ کل نچوڑ ہے دین کے آداب کا۔ ان 4 باتوں پہ اگر انسان عمل پیرا ہو جائے، اس سے اس کی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے رب کائنات نے اس سے پیدا کیا، مقصد پہلا کیا ہے؟ اللہ کا ادب ہے۔ اللہ کا ادب کیا ہے؟ کہ رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے،
وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت فقط اللہ رب العزت کی ہے، سجدہ ریزی کے قابل فقط اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ادب کو بجا لانے کے بعد جب کلمہ توحید انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو رب کائنات کی ہے، جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے۔ بندہ اسی کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہے، اسی کی بارگاہ کے اندر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ محبوب کائنات کی ہستی خدا کے بعد جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کا ادب جس حد تک بجا لا سکتا ہے ان کے ادب کو بجا لایا جائے۔ وہ چاہے اس ادب کو سیکھنے کے لیے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح ادب کرتے تھے، کس طرح ادب بجا لاتے تھے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر کیسے ادب بجا لاتے تھے، کیسی تعظیم کرتے تھے کہ محبوب کائنات اگر تھوک مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے اس تھوک کا بھی وہ ادب کرتے۔ یہ تھوک عام تھوک نہیں ہے، یہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ہے، اس سے زمین پہ گرنے نہ دیتے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا، یہ سبق محبوب کائنات نے نہیں پڑھایا تھا، یہ خود بخود انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھ کے یہ ادب سیکھا تھا کہ محبوب کائنات کا ادب کس طریقے سے بجا لایا جائے۔ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ محبوب کائنات نے کسی صحابی کو حکم دیا ہو کہ میرا ادب اس طریقے کے ساتھ بجا لاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے کہ آقا کریم اب اپنا لعاب دہن مبارک پھینکنے لگے ہیں تو صحابی کیا کرتے، اس تھوک کا ادب کیسے بجا لاتے، اس تھوک کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ کس طرح اس ادب کو بجا لاتے کہ اسے ہاتھوں پہ فقط اٹھاتے نہ بلکہ اسے اپنے چہرے پہ مل لیتے، جسم پہ مل لیتے کہ یہ لعاب مبارک عام لعاب نہیں ہے، یہ اگر کسی کھاری پانی کے اندر پڑتا ہے اسے میٹھا کر دیتا ہے، کسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ اس لعاب مبارک کو اگر لگایا جاتا ہے وہ ٹانگ تندرست ہو جاتی ہے، کسی دکھتی آنکھ پہ لگایا جاتا ہے وہ دکھتی آنکھ درست ہو جاتی ہے۔ انہوں نے محبوب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ سیکھ لیا تھا کہ لوگوں اس لعاب مبارک کو عام لعاب نہ سمجھنا، یہ لعاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عبادت فقط خدا کی، عزت و توقیر کے لائق سب سے زیادہ جو ہستی ہے وہ رب کائنات کی ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میری تعظیم بجا لاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کو بھی اس انداز میں بجا لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، یعنی میرے محبوب کا ادب اگر تم نے ایک حد کے اندر رکھا تو وہ مصطفیٰ کا ادب نہ ہوا، وہ دوسروں کا ادب ہوگا۔ مصطفیٰ کا ادب جب تک حد سے بڑھے گا نہیں تب تک وہ ادب مصطفیٰ نہیں کہلائے گا۔ وہ کیسے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوتے، مصطفیٰ کریم آپ اپنی حجامت بنوانے کا ارادہ کرتے، صحابہ کرام گھیرا ڈال لیتے، جس طرح کعبے کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، نسائی پڑھیے، ابن ماجہ پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، مستدرک پڑھیے، حاکم پڑھیے، جس بھی حدیث کو اٹھائیں دیکھیں کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا کس طرح ادب کیا، کس طرح اس ادب کو بجا لائے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے گرد گھیرا ڈال لیتے، مصطفیٰ کریم حجامت بنواتے، صحابہ کرام کیا کرتے، ان آقا کریم کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، سنبھال لیتے۔ کوئی وصیت کرتا کہ جب میرا خاتمہ ہو جائے، مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بس مصطفیٰ کی یہ منہ مبارک میری قبر میں رکھ دینا۔ کوئی ان منہ مبارک کو سنبھال لیتا کہ جب کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، ان مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک کو پانی میں بھگو کے وہ منہ مبارک والا پانی اسے پلا دیا جاتا، ان منہ مبارک سے وہ شفا حاصل کرتے۔ یعنی یہ انداز تھا صحابہ کا، مصطفیٰ کریم کے ادب کا، اس طریقے کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا وہ ادب بجا لاتے، اور ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ لوگ مصطفیٰ کریم کے ادب کو کبھی ترازو رکھ کے تولیں گے، کبھی پیمانہ لے کے اسے ماپیں گے۔ صحابہ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کا ادب نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ کسی پیماش میں آ سکتا ہے، نہ کسی ترازو میں آ سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا ادب ترازو سے ماورا ہے، مصطفیٰ کا ادب پیمانے سے ماورا ہے۔ جہاں سارے پیمانے جا کے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے ادب مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ سارے ترازو ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے ادب مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ ارے صحابہ سے پوچھئے وہ کس طرح مصطفیٰ کریم کا ادب بجا لاتے کہ میرے آقا کریم وضو کا ارادہ فرماتے، وضو کا ارادہ فرماتے، صحابہ کرام آقا کریم جہاں وضو فرما رہے ہوتے اس کے نیچے اپنے برتن بچھا دیتے تاکہ جو پانی مصطفیٰ کے جسم سے مسح ہوگا زمین پہ نہ گرے، وہ ہمارے کسی برتن کے اندر گرے، اور وہ برتن پانی جو مصطفیٰ کے وضو کا اس برتن کے اندر گرتا، صحابہ اسے سنبھال لیتے۔ مجھے بتائیے کیا اس کا میرے آقا کریم نے کسی صحابی کو حکم دیا تھا کہ ایسا کرو؟ نہیں حکم دیا تھا، خود بخود یہ خیال پیدا ہوا، اور مصطفیٰ کریم نے کبھی یہ نہ کہا کہ میرے صحابہ کیا کرتے ہو، میں بھی تو تمہارے جیسا ہوں۔ جنہوں کو یہ بات سوجتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تمہارے جیسے ہیں۔ ارے صحابہ سے پوچھئے کہ میرے آقا کریم اپنا لعاب دہن مبارک زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کرتے، صحابہ کہتے یہ لعاب دہن کسی اور کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا ہے۔ ہمارے تھوک کے اندر بیماری ہے، بیماری لگ جاتی ہے، اسے کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اسے معاف کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، بہا دیا جائے، لیکن صحابہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن مبارک، آپ کا تھوک مبارک عام تھوک نہیں ہے، جس کے پاس یہ تھوک چلا جائے گا اسے شفا مل جائے گی، وہ صحت یاب ہو جائے گا، اسے تندرستی مل جائے گی، اس کے چہرے کی رونق دوبالا ہو جائے گی، وہ کبھی برا نہیں لگے گا جس کے چہرے پہ مصطفیٰ کا لعاب دہن لگ گیا، جس کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ جسم کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا لعاب مبارک لگ گیا ہے، لعاب دہن مبارک لگا ہے۔ ارے علی سے پوچھئے کہ مولا کائنات آنکھیں آپ کی دکھ رہی تھی اور شدت کی تکلیف تھی، چلنا بھی دشوار تھا، بیٹھنا بھی دشوار تھا، کھڑے ہونا بھی دشوار تھا، اور جنگ کا موقع تھا، ہر کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا،
اس شدت تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے خیمے کے اندر رہے، مصطفیٰ کریم نے بلایا، اپنا لواب دہن مولا کائنات کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی پاک فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، اس کے اندر ایسی شفا تھی، ایسی برکت تھی کہ اللہ نے میری بینائی کو بھی تیز کر دیا اور مجھے اسی لمحے شفا عطا کر دی۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا مصطفیٰ کریم کا ادب تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک کو زمین پہ گرنے نہ دیتے، آپ نے ہاتھوں پہ تھام لیتے، اسے تبرک کے طور پہ اپنے گھروں میں لے جاتے۔ اور پھر کوئی تو وہ ہے کہ جس سے منہ مبارک ملے اس نے سنبھال کے اپنی ٹوپی کے اندر سی دیے اور کہا جب تک کہ وہ منہ مبارک میری ٹوپی کے اندر رہے اللہ ان منہ مبارک کی برکت سے مجھے شفا عطا کرتا رہا، مجھے کامیابیاں دیتا رہا، مجھے کامیابی ملتی رہی۔ اس منہ مبارک کی برکت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر صحابہ کرام کس طرح ادب بجا لاتے کہ سارے پیمانوں کو توڑ کے پھر مصطفیٰ کا ادب بجا لاتے۔ یہاں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس پیمانے سے مصطفیٰ کے ادب کو ماپا جائے، یہاں کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جس ترازو پہ مصطفیٰ کریم کے ادب کو تولا جائے۔ یہ تولنے سے ماپنے سے ماورا ہے، یہ نہ کسی پیماش میں آ سکتا ہے نہ کسی ترازو میں آ سکتا ہے۔ یعنی پہلا ادب رب کائنات کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک، وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ہی حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی کریم کی تعظیم حد سے بڑھ کے کرو۔ اور صحابہ کرام نے وہ نقشہ پیش کیا کہ مصطفیٰ کریم کا ادب کس طرح بجا لائے، کیسے بجا لائے، بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم کا ادب یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم یہ ہے کہ جب وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر بیٹھے ہوتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا لیکن یوں لگتا جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ایسے یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھتے اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ کسی کو اشارہ کر سکے۔ پتہ تھا بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس کا ادب بجا لانا ہے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم بجا لانی ہے۔ اگر اس بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، معمولی سی بھی بے ادبی ہو گئی تو اللہ نے فرما رکھا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اگر اس بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ وہ اعمال چاہے اونٹ پہاڑ سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں، وہ چاہے تم نے دین کی بے شمار خدمت کی ہو، ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے اپنے اختتام تک تم پیدل چل کے اس کعبۃ اللہ کا حج کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے نہ میں حج کو دیکھوں گا نہ تمہاری دین کی خدمت کو دیکھوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ کتنا باحیا ہے مصطفیٰ کا، کتنا بادب ہے مصطفیٰ کا۔ جس قدر وہ مصطفیٰ کا حیا اپنے اندر پیدا کرتا جائے گا، جس قدر مصطفیٰ کا ادب کرتا جائے گا، جو وہ اس پہ عمل پیرا رہے گا تو اللہ اس کے اعمال کو بڑھاتا جائے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھاتا جائے گا۔ نیکیاں اسی کی قبول ہوتی ہیں جو اس بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے۔ اور ادب کس طرح بجا لاتا ہے؟ جس طرح صحابہ نے ادب بجا لایا، جس طرح صحابہ ادب کرتے رہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ مصطفیٰ کے قدمین شریف کے نقش کو دیکھتے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم مصطفیٰ کریم کے نقشے پا پہ آ جائے، وہ چمٹ کے دیواروں کے ساتھ چلتے۔ ارے امام مالک سے پوچھئے کہ مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر جب تک حضرت امام مالک رہے پاؤں کے ساتھ جوتا نہیں پہنا، اور
جب تک مدینہ طیبہ کے اندر رہے امام مالک کبھی بھی ان گلیوں سے درمیان سے نہیں چلے، وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے چلتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کا قدم یہاں پہ لگا ہو، مالک کا کہیں وہاں قدم آ گیا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ارے ان لوگوں نے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو بجا لاتے رہے۔ اور پھر تیسرا دین کا ادب کیا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کیا جائے۔ اپنے سے بڑے وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ صحابہ کبار ہیں، یعنی صحابہ کبار اہل بیت اطہار، ان کے ادب کو مروز خاطر رکھا جائے، ان کی عزت و توقیر کی جائے، اور ان کا نام لیتے ہوئے انسان پورے آداب کو بجا لائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بارگاہ کے اندر ادنا سے بھی بے ادبی جو ہے وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کریم نہیں دیکھتا کہ اس نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کس قدر صدقات و خیرات کیے ہیں، کس قدر یہ سخاوت کرتا رہا ہے۔ وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کس قدر حیا دار ہے۔ جس قدر مصطفیٰ کا حیا دار بنتا جائے گا اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتا جائے گا۔ عزت تبھی ملے گی کہ وہ ادھر مصطفیٰ کا حیا کرے گا، ادھر اللہ کی بارگاہ سے اسے عزت ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ ادھر ادنا سی بھی بے ادبی کر دی تو انسان کی ساری پونجی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر بھی مسلمان کے لیے اسی قدر ضروری ہے جس قدر وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا کرتا ہے۔ اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا ادب کس قدر ضروری ہے کہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار آپ نے اہل بیت اطہار سے ڈرایا، خوف زدہ کیا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ ان کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ان کا حیا کرنا میرے حیا کی وجہ سے، ان کا ادب کرنا میرے ادب کی وجہ سے، ان کی تعظیم کرنا میری تعظیم کی وجہ سے۔ انہیں جب تک تم اپنے مال و متاع سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کا ادب نہیں کرو گے، ان کی تعظیم نہیں کرو گے، ان کا حیا نہیں کرو گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو باور کرایا، انہیں باور کرایا جا رہا ہے جو ادب کے پیکر تھے، اس قدر حیا کرتے تھے، اس قدر ادب کرتے تھے کہ اگر کہیں کسی معاملے پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو حسین کہہ دیتے ہیں کہ تو غلام زادہ ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ اس لڑائی کے دوران کیا ہوتا ہے، وہ جا کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرتا ہے ابا جان آج حسین نے مجھے یہ لفظ کہے ہیں۔ وہ اس قدر ادب کرنے والے، حیا کرنے والے، ان کا مرتبہ اور مقام دیکھو۔ اور وہ جب امام حسین سامنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں حسین کیا آپ نے یہ جملے کہے؟ تو آپ
ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ جملے کہے ہیں، فرمایا پھر لکھ دو۔ اس قدر وہ حیا کرتے ہیں اور اللہ کا محبوب بار بار ڈراتا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ یاد رکھو ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے۔ جس نے انہیں خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جنہوں نے ان کے آداب کو بجا لایا وہ میرے آداب کو بجا لایا۔ یعنی بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد کرواتے رہے صحابہ کرام کو، جیسے کسی سبق کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تیسرا ادب تھا جو اپن سے بڑوں کا ادب ہے، وہ ادب صحابہ کرام کا، وہ ادب اہل بیت اطہار کا، وہ ادب اولیاء اللہ کا، صالحین کا، نیک بندو کا، متقین کا۔ ان کا حیا، ان کا ادب کس وجہ سے؟ کہ اللہ کریم نے دین میں ان کو بزرگی عطا کی ہے، دین میں اللہ کریم نے انہیں شان و شوکت عطا کی ہے۔ اور چوتھا ادب تھا آپ نے جیسوں کا ادب، یا اپنے جیسوں کے ساتھ ادب کو بجا لانا، یا اپنے چھوٹوں کا ادب بجا لانا، ان سے محبت کرنا، اپنے سے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، اپنے جیسوں کی محبت بجا لانا، ان کے آداب کا خیال رکھنا۔ یہ 4 آداب تھے دین کے، جس نے ان 4 آداب کو مولود خاطر رکھا اس نے دین کو پا لیا، اور جو ان میں سے کسی ایک کو بھول گیا وہ دین کے ستون کو بھول گیا، اس نے دین کو نہ پایا۔ اور جو شخص انہیں حاصل کر لیتا ہے وہ دین کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دین کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔